عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ معزز حاضرین جمعہ، رمضان کا یہ بابرکت مہینہ کورونا وائرس کے سائے میں ہم اور آپ گزار رہے ہیں، اور تقریباً یہ آدھا مہینہ بلکہ اس سے زائد گزر چکا ہے، اور اب اس مہینے کا جو سب سے خاص وقت ہے، جو سب سے قیمتی وقت ہے، اس مہینے کا آخری عشرہ وہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ خاص طور سے بڑا اہتمام کرتے تھے، کمر کس لیتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں صحیحین کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کو خود ہی نہیں بلکہ پوری فیملی اور پورے پریوار کو اس آخری عشرے کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ شامل کرتے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی آخری عشرے کی کوئی ایک طاق رات قدر کی رات ہے، شب قدر ہے۔ اگر اس ایک رات کی عبادت ہمیں حاصل ہو گئی، ہمیں اس ایک رات کی فضیلت مل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں اس ایک رات کی فضیلت کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا۔ 1000 مہینے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تقریباً 84 سال کی عبادت کا ثواب ایک رات کی عبادت میں ملتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اس آخری عشرے کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اگر اب تک ہم نے تھوڑی لاپرواہی کی ہے تو اب ہم تھوڑا سا اپنے اندر سدھار کر لیں، آخری عشرے میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں کریں، اور جب دعا کی بات آئی ہے تو وہ دعا خاص طور سے کریں جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔
اما عائشہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو اس دعا کو کثرت سے آخری عشرے میں پڑھیں، خاص طور سے طاق راتوں میں پڑھیں۔ طاق راتوں میں قیام اللیل کا اہتمام انشاءاللہ ہماری مسجد پر بھی ہوگا، اس میں بھی آپ شامل ہوں۔ اگر کسی وجہ سے آپ جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں تو گھر پہ اہتمام کریں، لیکن ضرور اس آخری عشرے میں قیام اللیل کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پورے مہینے کا اور مہینے کے آخری عشرے کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اسلام کے 5 ارکان میں جو تیسرا رکن ہے توحید، نماز، اور اس کے بعد جو تیسرا رکن ہے اس کو زکوٰۃ ہم کہتے ہیں، میں اس پر کچھ روشنی آج آپ کے سامنے ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا طریقہ ہے، کیا نصاب ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا کیا انجام ہے، اور کچھ اور موٹی موٹی باتیں اس خطبہ جمعہ کے مختصر سے وقت میں پیش کرنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ زکوٰۃ ہے کیا چیز۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا، فکس کیا ہوا ایک حق ہے ہمارے مال میں۔ یہ کوئی احسان نہیں کرتے ہم غریبوں پر، یہ کوئی احسان ہم نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ نے حق بنایا ہے ہمارے مال میں۔ یہ جو مال ہم کماتے ہیں یہ اللہ کا دیا مال ہے، یہ ہمارے ٹیلنٹ اور ہماری صلاحیت اور ہماری قابلیت سے نہیں ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی خریدار ہے، کوئی جھوپڑی میں رہتا ہے، کوئی محل میں رہتا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں اگر اللہ نے ہم کو غنی بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، تو اسی اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہمارے مال میں 2.5% 40واں حصہ اللہ کی راہ کے لیے وقف ہے، وہ ہمارے مال میں حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سورہ ذاریات میں اللہ نے فرمایا کہ میرے نیک بندوں کے مال میں مانگنے والے غریبوں مجبوروں کا حق ہے، اللہ نے اس کو حق قرار دیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، بہت طریقے کے ٹیکس ہم دیتے ہیں، مکان ٹیکس، بجلی ٹیکس، پانی ٹیکس، انکم ٹیکس، اتنے سارے ٹیکس دینے کے بعد ہم زکوٰۃ بھی دیں تو بھائی یہ جو ٹیکس ہم دیتے ہیں یہ اس ملک کے قانون اور اس ملک کے دستور کی روشنی میں ہم دیتے ہیں۔ اس ملک میں ہم رہتے ہوئے بہت ساری حکومت کی طرف سے بہت ساری سہولیات کا فائدہ اٹھاتے ہیں، بجلی استعمال کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، مکان میں رہتے ہیں، تو حکومت نے ان خدمات اور ان سیواؤں کے بدلے آپ پر ایک ٹیکس لگایا، اس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے، ہمیں پاک کرنے کے لیے، مال کی محبت اور حرص اور لالچ سے پاک کرنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اور یہ اس اللہ کا کرم ہے، اس نے 2.5% کا حکم دیا ہے۔ بھائی مال تو 100% اسی کا دیا ہوا ہے، وہ اگر یہ کہہ دیتا کہ تم 97.5% ہمیں تو 2.5% تم اپنے پاس رکھو، تب بھی ہمیں اعتراض کا کوئی حق نہیں تھا، مال تو اسی کا دیا ہوا ہے۔ لیکن یہ اس کا کرم ہے، اور ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے، ہمارے مال کی محبت کو دیکھتے ہوئے، اور ہمیں مال کی ضرورت ہے یہ دیکھتے ہوئے اس کا کرم ہے کہ اس نے 2.5%، صرف 2.5% کا حکم دیا ہے۔ 97.5% تم رکھو، 2.5% ہماری راہ میں خرچ کرو۔ یہ ہے زکوٰۃ، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زکوٰۃ کا جو یہ حکم ہے یہ مکہ ہی میں نازل ہو گیا تھا۔ زکوٰۃ کا ذکر سورہ مزمل کے اندر ہے، قرآن کے 29ویں پارے میں۔ علماء کہتے ہیں سورہ مزمل مکہ میں شروعاتی دور میں نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم شروعات ہی میں دے دیا گیا تھا۔ ہاں زکوٰۃ کی جو تفصیلات ہیں، جو ڈیٹیل ہیں، اور جو نصاب وغیرہ ہے، وہ ساری چیزیں مدینہ میں بعد میں، ہجرت کے بعد مدینہ میں اس کو نازل کیا۔ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام کیا ہے؟ بڑا سخت انداز بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 37 اور 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ اس کی نہیں دیتے،
فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، قیامت کے دن ان کے سونے اور چاندی کے ان زیورات کو، ان سکوں کو، ان اشرفیوں کو، ان کی دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فتقوی بہا جباہہم، ان سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا. سب سے پہلے پیشانی کا ذکر اللہ نے کیا، کیونکہ سب سے پہلے انسان کسی غریب اور ضرورت مند کو دیکھ کر سب سے پہلے اس کی پیشانی پر سلوٹیں آتی ہیں، پیشانی پر بل آتی ہے. سب سے پہلے پیشانی کو داغا جائے گا. وجنوبہم، اور پہلوؤں کو داغا جائے گا. ضرورت مند کو دیکھا، پہلو گھما کے جانے لگا، پھر پہلو کو داغا جائے گا. وظہورہم، اور پھر پیٹھ کو داغا جائے گا، کیونکہ پھر پیٹھ دکھا کے بھاگتا ہے آدمی. ضرورت مند کو دیکھا، زکات کے حقدار کو دیکھا، اب پیٹھ پھیر کے بھاگ رہا ہے. تو پیشانی کو، پہلو کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی وہ دولت ہے جو تم دنیا میں اکٹھا کرتے تھے، لو اس کا مزہ چکھو، لو اس کے عذاب کا مزہ چکھو. ایک حدیث اپنے سامنے رکھیں، زکات نہ دینے والے کا کیا انجام. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، فلم یؤدی زکاتہ، اور اس کی زکات نہیں دیتا ہے، مثل له مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرا، اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، ایک ایسے خطرناک قسم کے سانپ کی شکل میں آئے گا جو نہایت زہریلا ہوتا ہے. لہو زبیبتان، اور اس سانپ کے اوپر دو جو ہے نقطے ہوتے ہیں، جو دو دھبے ہوتے ہیں، جو اس کی ایک پہچان ہوتے ہیں. یہ بڑا خطرناک اور بڑا زہریلا سانپ، یطبقہ یوم القیامہ، اور وہ سانپ انسان کی گردن میں لپٹ جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں جو تو دنیا میں اکٹھا کرتا تھا. اللہ کے نبی نے اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 تلاوت فرمائی کہ ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور اپنے مال کی صحیح زکات نہیں نکالتے، وہ یہ نہ سمجھے وہ اچھا کر رہے ہیں، بل هو شر لهم، وہ برا کر رہے ہیں. آج تو گنتی کی دنیا ہے میرے بھائی. آج انسان یہ دیکھتا ہے بھائی ہم کو 100 میں 2.5% دینا پڑے گا، ہمارا 2.5% کم ہو جائے گا. آج جو ہے ڈیجٹس کی دنیا ہے، گنتی کی دنیا ہے. مگر یاد رکھو گنتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے. وہ جو 2.5% آپ کا جا رہا ہے وہ 250% بن کے واپس آئے گا انشاءاللہ. اور 2.5% کو نہ دینے کا انجام یہ ہوگا کہ اس سے کہیں گنا زیادہ آپ کا نقصان. جس کو شریعت نے برکت کہا ہے، جس کو شریعت نے برکت کہا ہے، وہ برکت کوئی گنتیوں اور ڈیجٹس میں اور اعداد و شمار میں آنے والی چیز نہیں ہے. وہ برکت ایک ایسی چیز ہے جسے ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن محسوس کرتے ہیں. انسان زکات دینے کے بعد سکون کی زندگی گزارتا ہے، برکت کی زندگی گزارتا ہے، اور زکات نہ دینے کے بعد کروڑوں کما رہا ہے لیکن سکون نہیں ہے، پریشان ہے، طرح طرح کے اندیشے ہیں، طرح طرح کے ڈر ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں ہیں. تو میرے بھائی زکات دینے سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے، آپ کے مال کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتا ہے. اور بڑے واقعات موجود ہیں، بڑے واقعات موجود ہمارے اور آپ کے درمیان. ایسے واقعات موجود ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنے مال کی زکات دی، اللہ نے مال کو ڈوبنے سے بچا لیا، اللہ نے نقصان سے بچا لیا، اللہ نے کاروبار میں خطرے سے بچا لیا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ زکات نہ دینے کا انجام آخرت میں تو جو ہے سو ہے، دنیا میں بھی بڑا خطرناک انجام ہے. اللہ کے رسول ابن ماجہ کی ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ زکات نہ دینے سے بارش نہیں ہوتی ہے. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جو لوگ اپنے مال کی زکات نہیں دیتے آسمان سے بارش نازل ہونا بند ہو جاتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکات اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے، اگر ہم نے اس کو فالو نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا تو قدرتی آفتیں آئیں گی، نیچرل ڈیزاسٹرز اور قدرتی مصیبتیں آئیں گی جو ہم جھیل نہیں پائیں گے، جس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں. تو میرے بھائیوں زکات، اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں 88 سے زیادہ مقامات پر زکات کا ذکر ہے. زکات نہ دینے والا گنہگار ہے اور زکات کا انکار کرنے والا کافر ہے بال اتفاق. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ یہ نبی کے دور میں ہم دیتے تھے، اب نہیں دیں گے. ہم نبی موجود تھے، نبی زندہ تھے، ان کو دیتے تھے، اب ہم زکات نہیں دیں گے. زکات کا انکار کر دیا ان لوگوں نے.
حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جنگ کی، ان کو کافر مانا، ان کو مشرک مانا، اور کہا تم زکات کا انکار کرتے ہو، تم اسلام کے اندر نہیں ہو، اسلام کے اندر ہو تو زکات دینی پڑے گی۔ اور حضرت ابو بکر نے ایک جملہ کہا تھا جو آج بھی بڑا یاد کیا جاتا ہے، کہا تھا واللہ لو منعونی اناقا، اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ اونٹنی کا ایک بچہ بھی اگر زکات میں دیتے تھے یا ایک رسی بھی زکات میں دیتے تھے تو جب تک وہ رسی اور وہ اونٹنی کا بچہ میں لے نہ لوں تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں۔ تو میرے بھائیوں، زکات اسلام کا ایک فریضہ ہے، اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور اس کو دیے بغیر ہماری دنیا اور آخرت کوئی کامیاب نہیں، نہ دنیا میں سکون سے رہیں گے نہ آخرت میں چین سے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو زکات ہے یہ کس کو دینا ہے، کس کے اوپر فرض ہے، اور کس کو ہم زکات دے سکتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ زکات کی جو رقم ہے وہ مسلمان کو دی جائے گی، غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی۔ غیر مسلم کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، لیکن غیر مسلم کو آپ زکات نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو جب آپ یمن بھیج رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے کہا تھا پہلے جہاں تم جا رہے ہو ان کو توحید کی دعوت دینا، توحید سمجھ جائیں تو نماز کی تلقین کرنا۔ نماز کے بعد فرمایا کہ جب نماز کا طریقہ سیکھ لیں تو ان کو اگلی چیز بتانا، ان اللہ قد افترض علیہم زکاتن قد افترض علیہم صدقتن، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکات فرض کی ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، جو مسلمانوں کے امیروں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے غریبوں کو دی جائے گی۔ اللہ کے رسول کی یہ واضح حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکات کی رقم مسلمانوں کے اوپر فرض ہے اور جس کو دی جائے گی وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم کو آپ زکات کی رقم نہیں دے سکتے۔ زکات کہاں کہاں دے سکتے ہیں، زکات کے مصارف کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا، 8 لوگوں کو ہم زکات کی رقم دے سکتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے زکات کے سارے مصارف بیان کر دیے۔ قرآن میں عام طور سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی ڈیٹیل بیان نہیں کرتا، مگر زکات کی یہ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان۔ زکات کس کو دے سکتے ہیں؟ بس 8 جگہوں پہ دے سکتے ہیں، نواں کوئی جگہ ہے ہی نہیں، نواں مصرف ہے ہی نہیں۔ کہاں کہاں دے سکتے ہیں؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 آپ دیکھیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، زکات کی رقم آپ فقیروں کو دے سکتے ہیں۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جو غریب ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو۔ والمساکین، مسکین کو دے سکتے ہیں، مسکین بھی غریب کو کہتے ہیں، ضرورت مند کو دیتے ہیں۔ فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے، فقیر مانگتا ہے، مسکین مانگتا نہیں۔ مسکین وہ سفید پوش ہے، وہ خوددار ہے جو ضرورت مند ہے مگر دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مانگنے والے کو بھی دو، اور جو بیچارہ ضرورت مند ہے تمہیں محسوس ہو رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو لیکن وہ مارے شرم کے، مارے غیرت کے، مارے خودداری کے تمہارے در پہ آتا نہیں ہے، اس ضرورت مند کی بھی مدد کرو۔ اس کے بعد فرمایا تیسرا نمبر، والعاملین علیہا، زکات کی رقم اسلامی حکومت کی طرف سے زکات وصول کرنے کے لیے جن لوگوں کو طے کیا جائے، جن کا کام ہو زکات کو وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنا، ان کی تنخواہیں، ان کی اجرت، ان کا محنتانہ زکات کے فنڈ سے دیا جائے گا۔ یہ تیسرا زکات کا مصرف، والعاملین علیہا، زکات وصولنے والے، زکات وصول کر کے اسلامی بیت المال تک پہنچانے والے۔ 3 لوگ ہو گئے۔ نمبر 4، والمؤلفۃ قلوبہم، زکات کی رقم ان نو مسلموں کو دی جائے گی جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی اسلام مکمل طریقے سے ان کے دل و دماغ میں جمع نہیں ہے، ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے اور اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اور دنیاوی فتنوں سے دور کرنے کے لیے ان کو زکات کے فنڈ سے رقم دی جائے گی۔ 4 ہو گئے۔ نمبر 5، وفی الرقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، غلامی کا دور تھا، غلاموں کو آزاد کرنے میں زکات کی رقم دی جا سکتی تھی۔ آج غلامی کا دور نہیں ہے، لیکن آج اگر کوئی مسلمان ہے، وہ بے قصور ہے، اس کے اوپر دنیا بھر کے جھوٹے کیس میں اس کو پھنسا دیا گیا ہے، اس کو چھڑانے میں بھی، اس کی مدد کرنے میں بھی ہم زکات کی رقم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 5 ہو گئے۔ نمبر 6، والغارمین، قرض دار ہے کوئی،
اپنی ضرورت کے تحت اس نے قرضہ لیا، اب بیچارہ وہ دیوالیہ ہو گیا، اس کا وہ قرضہ نہیں چکا پا رہا ہے، اب خود ضرورت مند ہے اور قرض دار اس کے گھر آ کر کے اس کو پریشان کر رہے ہیں، اس قرض دار کو، اس مقروض کو آپ زکات کی رقم سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 7 وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں سے کیا مراد ہے؟ جب جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہو، کفار و مشرکین کے خلاف جہاد ہو رہا ہو، اس جہاد فی سبیل اللہ میں زکات کی رقم دی جا سکتی ہے۔ بہت سارے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی راہ میں، جو اللہ نے قرآن میں اللہ کی راہ میں کہا، اس میں دعوت و تبلیغ کے تعلق سے جو چیزیں وہ بھی شامل ہیں۔ ہمارے یہاں جو دینی مدارس ہیں، جو دینی ادارے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اسلامی دعوت و تبلیغ کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ تمام اسلام کے مبلغین وہیں سے تیار ہوتے ہیں، ائمہ اور خطبہ وہیں سے تیار ہوتے ہیں، ہماری مسجدوں کے امام وہیں سے تیار ہوتے ہیں، ہمارے ممبروں کے خطیب وہاں سے تیار ہوتے ہیں۔ ان مدارس کو بھی ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے علماء اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں بھئی زکوٰۃ کی رقم مدارس میں نہیں دے سکتے۔ یہ بھی ایک اسٹینڈ ہے، ایک موقف ہے بہت سارے علماء کا۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہندوستان میں چھوٹے بڑے ہزاروں مدرسے ہیں اور یہ مدرسے اب تک اسی زکوٰۃ کی رقم سے چلتے چلے آئے ہیں۔ آج اگر ہم یہ فتویٰ اپلائی کرتے ہیں بھئی یہ زکوٰۃ کی رقم آپ ان کو نہیں دے سکتے، اور امت کے پاس اتنا دل نہیں ہے کہ لوگ صدقہ اور خیرات کے ذریعے ان مدرسوں کو چلائیں، تو پھر صورت تو یہی بنی نا کہ ان مدرسوں کو بند کر دیا جائے، ان دینی اداروں کو بند کر دیا جائے۔ تو بھائیوں، جو رہا سہا اسلام کے جو نشانات ہمارے سماج میں ہیں، اسلام کی جو علامتیں ہماری سوسائٹی میں ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی، وہ بھی بند ہو جائیں گی۔ تو یہ بڑی نادانی اور ناسمجھی کی بات ہے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ کا سوائے دین کی راہ میں، دعوت و تبلیغ کی راہ میں دینے کے کوئی اور مصرف نہیں ہے۔ لہٰذا جو دینی ادارے ہیں، خالص دینی ادارے ہیں، وہاں آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اگر وہاں غریب اور محتاج بچے پڑھتے ہیں، بہت بہتر بات ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھتے ہیں اور وہ ادارے فی سبیل اللہ پڑھا رہے ہیں، بغیر فیس کے پڑھا رہے ہیں، اور آج 95% ادارے ایسے ہی ہیں، تو آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اور 8واں مصرف زکوٰۃ کا وابن السبیل، کوئی مسافر ہے، اگرچہ اپنے گھر کا وہ لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، سفر میں لٹ گیا، سفر میں برباد ہو گیا، سفر میں ضرورت مند ہو گیا، اس مسافر کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فریضۃ من اللہ کہا کہ یہ ہماری طرف سے فریضہ ہے، اس کو ہم نے طے کر دیا۔ انہی 8 جگہوں پہ آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ مسجد میں آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، مدارس کی بلڈنگ بنوانے میں آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے کوئی کنواں کھدوانا ہے یا رفاع عامہ کا کام ہے، پبلک ویلفیئر کا کام ہے، سڑکیں بنوانا ہے، کنویں بنوانا ہے، سرائے بنوانا ہے، وہاں پر آپ زکوٰۃ کی رقم، وہاں صدقہ دیں، خیرات دیں، وہاں آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ سونے میں دینا ہے، چاندی میں دینا ہے، مال تجارت میں دینا ہے، مویشی میں دینا ہے، اور پھلوں اور سبزیوں اور زمین سے پیدا ہونے والے اناج میں دینا ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں کھیتی ہوتی نہیں، مویشیوں کا کاروبار ہے نا، ہم اس کی ڈیٹیل بیان نہیں کریں گے، لیکن سونا چاندی اور تجارت کی تھوڑی سی تفصیل آپ سمجھ لیں۔ سونے پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ سونے کے بارے میں اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے اس کو سامنے رکھ کر کے موجودہ دور کے کیلکولیشن کے اعتبار سے 85 گرام سونا یہ سونے کا نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے، وہ کسی بھی فارم میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، سونے کے بسکٹوں کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں سونا اگر ہے، تو اس 85 گرام سونے پر یا اس سے زیادہ سونے پر 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو ایک شرط تو یہ ہے کہ 85 گرام سونا ہو، اور دوسری شرط یہ اس پر سال گزرا ہو۔ ابھی آپ نے 1 مہینہ پہلے سونا لیا تو ابھی زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں، جب تک سال پورا گزرا نہ ہو، یہ بھی شرط ہے، یہ بھی کنڈیشن ہے۔ چاندی کی زکوٰۃ 595 گرام چاندی ہے۔ اگر آپ کے پاس 595 گرام چاندی یا اس سے زیادہ چاندی ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ کرنسی میں جو ہمارے یہاں کرنسی چلتی ہے، نوٹ چلتا ہے، پیسہ چلتا ہے، اس میں ہم زکوٰۃ کو سونے کو اسٹینڈرڈ مانیں گے یا چاندی کو؟ یعنی اگر ہمارے پاس 85 گرام سونے کے برابر کیش رقم ہو تب زکوٰۃ دینا ہے، یا 595 گرام چاندی کے برابر پیسہ ہو تب زکوٰۃ دینا ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ چاندی کو نصاب مانا جائے۔ اگر 595 گرام چاندی کے برابر آپ کے پاس کیش رقم ہے اور سال اس پر گزر رہا ہے، تو آپ کو زکوٰۃ اس کی 2.5% دینی ہے۔ یہ ہو گیا سونے کا معاملہ، چاندی کا معاملہ، کرنسی کا معاملہ۔ اب آ جائیے مال تجارت کے اوپر۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، دکاندار ہیں، تاجر ہیں، آپ زکوٰۃ کیسے نکالیں؟
تو یہ بات یاد رکھیں، بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ غلط فہمی ہے کہ دکاندار کو اپنی پروفٹ پر زکات دینا ہے. نہیں بھائی صاحب، دکاندار کو، تاجر کو اپنی پروفٹ پر نہیں، اپنے کیپٹل پہ زکات دینا ہے، اپنے سرمایہ پہ زکات دینا ہے. آپ کی دکان میں، آپ کی گدی پر، آپ کے گھر پہ جو آپ کے پاس اسٹاک ہے اس پر زکات آپ کو دینی ہے. اس اسٹاک کو آپ نوٹ کر لیں میرے پاس. آپ سال میں رمضان میں زکات نکالتے ہیں، آپ رمضان میں ایک بار بیٹھ کر کے اپنے پاس جتنا اسٹاک ہے اس کو جوڑ لیں. اس اسٹاک میں کچھ ایسا مال بھی ہوگا جو بیکار ہو چکا ہے، ایکسپائر ہو گیا ہے، اس کو نہیں جوڑیں گے آپ. کچھ ایسا مال بھی ہوگا جو خراب ہو چکا ہے، اونے پونے بکے گا، کم دام میں بکے گا، اس کی کم دام کی ویلو آپ جوڑ لیں. بہرحال جو بھی اسٹاک ہے اس کو آپ جوڑ لیں، اور جو پیسہ آپ کو مارکیٹ سے لینا ہے اس کو بھی شامل کر لیں. اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہیں، چیک کو بھی شامل کر لیں آپ. تو یہ ساری چیزیں آپ ایڈ کر لیں، جوڑ لیں. اس کے بعد جو پیسہ آپ کو لوگوں کو دینا ہے اس کو مائنس کر لیں. اگر آپ نے کسی دوسرے کا پیسہ اپنے کاروبار میں لگایا ہے اس کو بھی مائنس کر لیں. جہاں جہاں دینا ہے آپ دیکھ لیں، اس کو مائنس کر لیں، اور اپنے پاس موجودہ کیش رقم، بینک بیلنس اور اپنا اسٹاک، ان سب کو جوڑ لیں. اب جو رقم بنتی ہے یہ آپ کی زکات کی رقم، اس کا 2.5% آپ کو زکات دینی ہے. یہ ہم لوگ جو اونے پونے زکات نکالتے، چلو بھائی ہمارے پاس ہوگی 10 لاکھ کی ملکیت ہوگی، یہ غلط طریقہ ہے. زکات کوئی اندازے اور اسٹیمیٹ سے دینے والی چیز نہیں ہے، زکات یقین سے دینے والی چیز ہے. آپ یعنی اس کو اپنی زندگی کا ایک اہم کام سمجھیں، اور جس طریقے سے آپ دنیا میں چھوٹے موٹے حساب کرتے ہیں، آپ کی شریعت سے تعلق رکھتا ہے یہ حساب. آپ پورا حساب کر کے اپنے مال کی صحیح زکات نکالیں. زکات دیتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھیں. زکات اپنے علاقے کے لوگوں کو دینے میں ترجیح دیں. اگر اپنے علاقے میں ضرورت مند نہ ہوں تب دوسرے علاقوں کو دیں، پہلے اپنے علاقوں کو ترجیح دینا چاہیے. اگر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے اعزا و اقربا میں زکات کے مستحقین موجود ہیں تو ان کو ترجیح دیں، ان کو پہلے زکات دیں. ان کو زکات دینے میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، رشتہ داری کا ثواب بھی ملے گا، زکات دینے کا ثواب بھی ملے گا. لیکن یاد رکھیں، ان رشتہ داروں کو آپ زکات نہیں دے سکتے جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے. والدین کو زکات نہیں دی جا سکتی، اولاد کو زکات نہیں دی جا سکتی، بیوی کو زکات نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کی کفالت ہمارے ذمہ. بھائی شادی شدہ ہے، الگ رہتا ہے، وہ ضرورت مند ہے، اس کی کفالت ہمارے ذمہ ہے، اس کو زکات کی رقم آپ دے سکتے ہیں. بہن کی شادی ہو چکی ہے، غریب ہے، وہ بہنوئی غریب ہے، بھانجے غریب ہیں، ان کو آپ زکات کی رقم دے سکتے ہیں، ان کی کفالت آپ کے ذمہ نہیں. یہاں تک کہ اگر بیوی کے پاس کچھ ایسے زیورات ہیں جو نصاب کو پہنچتے ہیں اور شوہر غریب ہے، تو اہل علم کہتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کو بھی زکات کی رقم دے سکتی ہے. لیکن شوہر بیوی کو کسی حال میں زکات کی رقم نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ بیوی کی کفالت شوہر کے ذمے ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ان رشتہ داروں کو آپ زکات نہیں دیں گے جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے. آپ نے کسی کو قرضہ دیا، وہ بیچارہ غریب ہے، قرضہ ادا نہیں کر پا رہا ہے. اب کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ وہ رقم ہم نے جو اس کو دی ہے اس کو زکات سمجھ کے اپنی زکات میں سے مائنس کر لیں؟ ایسا نہیں کریں گے. آپ نے اس کو قرضہ زکات سمجھ کے نہیں دیا تھا. اگر وہ نہیں دے پا رہا ہے، مجبور ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے مہلت دیں، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا، وہ دے گا. نہیں دے رہا ہے تو آپ اس کو زکات سمجھ کر کے اپنے مال میں سے مائنس نہیں کریں گے. اسی طریقے سے آپ نے کسی کو قرضہ دیا، اب وہ قرضہ ملنے کی امید نہیں ہے، تو ہم جب اپنی زکات کی رقم کیلکولیٹ کریں گے تو اس رقم کو ہم شامل نہیں کریں گے. مان لیجیے ہم نے 1 لاکھ روپیہ کسی کو دیا، اب وہ لے کر کے بیٹھ گیا، بے ایمان ہو گیا، وہ نہیں دے رہا ہے، تو اس 1 لاکھ کو ہم ایڈ نہیں کریں گے. لیکن اگر ہم نے قرضہ کسی کو دیا اور وہ قرضہ ہمیں ملنے والا ہے، 1 سال بعد ملے گا، 6 مہینہ بعد ملے گا، یہ پتا ہے، یقینی ہے، تو اس کو ہم اپنے مال میں شامل کریں گے اور اس کی زکات نکالیں گے. ہاں، جہاں رقم پھنس گئی ہے، رقم ڈوب گئی ہے، اب جب وہ ملے گی تب ہم اس کے بعد اس 1 سال کی زکات نکالیں گے. جب تک وہ رقم پھنسی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کی زکات ہم نہیں نکالیں گے. تو یہ زکات سے متعلق چند اہم مسائل ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی روشنی میں ہم اپنے مالوں کی صحیح طریقے سے زکات نکالیں گے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے کاروبار میں ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمیں رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر وبا، ہر بلا، ہر بیماری، ہر مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، رب العالمین اس ماہ مبارک میں، اس برکت والے مہینے میں ہمیں کثرت سے عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے، اس وائرس سے محفوظ رکھے، رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔